وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے وجہ، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دو، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک کافی یہ رہنا، تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ، اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر ہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ اچھا، بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف ہوتی، ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا، آپ نے پورا برتن بھر دیا، پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، معبد ان کا نام ہے، انہیں پیا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا، لہذا اور پریشان ہو گئی۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتھو کتھو نکل ہے؟ وہ دے ماں سے دے اتے کوئی نہیں، دودھ کتھو آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی۔ تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحن في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو اندر الثلاثہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو، مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے، چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قصیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم۔ دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد۔ یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے،
لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھ جھک جاتی تھی۔ اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا تھی۔ عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی، اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں۔ یہ ساری آواز کی کوالٹیز، آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے، لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں، قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ آئے مکہ، تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا، وہ دی گل نہ پیا سنی، نہیں تھا تیرے 4 خانے نکل جانے۔ وہ کہنے لگا میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی، میں کہا میں سندا ہی کوئی نہیں، روئی ڈال دی۔ کہنے لگا میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، میں کہڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے دا جادو چل جاؤنا۔
کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں، لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے. لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر پی لیے. تو آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری. آواز میں کھینچتی تھی آواز. تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھیں، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے. تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں. تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا. تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے.